الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، جس پر آخری ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ان کی زندگی کس طرح کی ہے تم اسے جاننے کا شعور نہیں رکھتے، لیکن ہم فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تو یہ ماننا تمہارا دینی فریضہ ہے کہ شہداء کو زندہ مانو۔ ولیکن لا تشعرون، کیسے زندہ ہے، ان کا جسم کہاں ہے، ان کی روح کہاں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کی تفصیلات مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اجمالاً اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ شہداء جو ہیں اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ، جہاں ان کی زندگی کو بیان فرمایا بھی گیا ہے وہاں کچھ نہ کچھ تمثیلاً بیان فرمایا گیا ہے، مثالیں دے کر بیان فرمایا گیا ہے، کچھ واقعات بھی جو بیان کیے گئے وہ ایسے ہیں کہ ایک واقعہ دوسرے سے مختلف ملے گا، یعنی یوں نہیں ہوگا کہ جتنے لوگ شہید ہیں، جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت کے درختوں پر اڑتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پر عطا فرمائے، لیکن ہر شہید کو پر عطا کیے جاتے ہیں ایسا بیان نہیں ہے۔ تو جو لوگ حیات ہیں بھی، جن کی حیات بیان کی بھی گئی، ان کی حیات کو بھی مختلف اعتبارات سے احادیث میں بیان کیا۔ اس آیت کو آج پھر دہرانے کا موقع ملا ہے، اور یہاں پر ایک نقطہ مزید سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، مقررہ وقت تک کے لیے ہے، کسی کی سال بھر، کسی کی 2 3 10 20 25 30 100 150 بس، اس سے زیادہ عموماً لوگ نہیں جی رہے۔ بہت پہلے کے لوگ تھے جن کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب تو 65 70 پر اختتام ہو ہی جاتا ہے، لیکن جن کی زیادہ بھی تھی، ہزاروں سال کی زندگی بھی اگر انسان اپنے دماغ میں رکھے تو بھی اس کا انجام و انتہا یہ ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر وہ لمیٹڈ لائف دے دیتا ہے، تھوڑی سی زندگی اپنی اللہ کے نام پر گزار دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں ان لمیٹڈ لائف عطا فرماتا ہے۔ اب جو زندگی عطا فرمائی جائے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد بندے کو پھر موت نہیں آنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تھوڑا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صرف مال قربان کرنے کی بات نہیں ہے کہ بندہ 1 روپیہ دے تو اسے 700 گنا تک ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی راہ میں دینے کے فضائل قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن یہ جو فرمایا نا، جو اللہ کی راہ میں دے اللہ اس کو 700 گنا لوٹا دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہاں ایک سبق یہ سیکھنے کا ہے، جو روپیہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روپیے لوٹا رہا ہے، روپیے بڑھا رہا ہے، تو جو جان دے کیا اس کو کچھ اور ریوارڈ نہیں دیا جائے گا؟ فرمایا گیا، یہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی محدود عرصے کی زندگی دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لامحدود زندگی عطا فرما دے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا بندے پر احسان ہے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ جب کلمہ خدا کا پڑھا ہے تو دین بھی خدا ہی کا اپنا لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے،
تاکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان والی زندگی دے اور وہ حیات جاودانی سے آشنا ہو سکے. اگلی آیت میں اچھا یہاں تو فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مر جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا, لامحدود زندگی عطا فرمائے گا, بلکہ لوگوں کو ہی منع کر دیا گیا کہ جناب ان کو آپ مردہ نہیں کہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے. اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک الگ مضمون بیان فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف کے ساتھ, والجوع, بھوک کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کم ہو جائے گا تمہارا, رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے. انسان کو جتنی سہولت و آسائش چاہیے اتنی نہیں مل رہی ہو, محدود رہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے. تو مال کی کمی سے بھی بندے کو آزمایا جائے گا. والانفس والثمرات, اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزمائے گا. اور یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ تم خبردار رہو, ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار لو گے, تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے خواہش مند اور آرزو مند ضرور ہو, لیکن یہ آرزو یہاں پوری نہیں کی جائے گی. یہاں تمہیں آزمایا جائے گا, اگر آزمائش پر پورا اترو گے تو پھر جنت میں داخل کر کے تمہاری ہر آرزو کو پورا فرما دیا جائے, بشرط یہ کہ یہاں تو آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں. یہ وہ نصاب زندگی ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. بندہ یہاں ہی اتنا واویلا کرتا ہے, بلکہ لوگ اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ اللہ کی شکایت بندوں سے کر رہے ہوتے, اللہ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا, ایک خوشی نظر آئی تھی اللہ نے وہ بھی لے دی, نعوذ باللہ. اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خالق کی شکایت بھی مخلوق کے پاس بنتی ہے. بندے کو دنیا والے جو دکھ دیں, جو درد دیں, جو اذیت و تکلیف دیں, بندہ وہ ساری کی ساری سمیٹ کر بارگاہ خدا میں رکھ دیتا ہے کہ میرے مولا یہ تکلیفیں زمانے سے ہم نے سمیٹ لی ہیں لیکن تیری بارگاہ میں رکھ دی ہے کہ تو مشکل کشا ہے, میری ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما. لیکن یہ کتنا ناخلف اور کتنا عجیب و غریب بندہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بتاؤ تو صحیح کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اس نقصان سے تمہیں بچا لے. یقیناً نہیں بچا پائے گا. تو اللہ کی شکایت تو بندوں سے بنتی ہی نہیں ہے. ہاں ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے, لیکن اللہ چاہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے تو پھر کوئی نقصان پہنچا سکتا بھی نہیں ہے. تو لہذا بندوں کی شکایت تو خدا کی بارگاہ میں درست ہے, لیکن خدا کی شکایت بندوں کی بارگاہ میں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہاں رب العالمین جل وعلا پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ زندہ ہو تو غم بھی رونق زندگی سمجھو. اس جملے کا مزہ لیجئے ذرا. زندہ ہے تو غم کو بھی رونق زندگی سمجھے. اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے. جس کو کبھی غم ہی نہیں ملا اسے خوشی کی لذت ہی محسوس نہیں ہو پائے گی. جس نے کبھی اندھیرا ہی نہیں دیکھا رات کا تو اس کو صبح کے اجالے سے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آئے گا. جس پر رات گزرے گی وہ صبح سے لطف اندوز ہو سکے گا. جو غم سے گزارا جائے گا اسے ہی تو راحت کا مزہ آئے گا. بندہ کہے کہ نہیں مجھے راحت ہی ملے, غم ملے ہی نہیں تو مزہ کس چیز کا لے گا. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کا ایک فلیور یہ رکھا ہے. لوگ غم کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ غم آنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, غم آنے سے پہلے ہی فالج آ جاتا ہے, اتنا غم کو حاوی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرے بھائی, اللہ کی رضا پر راضی رہے. غم کو زندگی کا ایک فلیور سمجھیں جیسے خوشی زندگی کا ایک فلیور ہے.
جب خوشی مستقل نہیں رہی، وہ نکل گئی، غم آ گیا، تو غم بھی نہیں رہے گا، یہ بھی چلا جائے گا، اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے گا. یہ اس کے کارخانہ ہے، قدرت کا دستور ہے. وہ لوگوں کو ایک ہی حالات میں نہیں رکھتا. آپ دیکھیے جن چیزوں سے آزمائش کا یہاں بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے اپنے نبیوں کو آزمایا. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا آپ کو یاد نہیں؟ پھر اللہ کریم نے کیا کیا نہیں فرمایا. اللہ کریم نے دنیا کی تکلیفیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت و افتخار عطا فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش کی مہمانی عطا فرما دی. اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں. اللہ کی طرف سے جو ریوارڈ آتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سوچ سے بھی زیادہ وسعت والا ہوتا ہے. کاش ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں. چھوٹا سا عمل بھی اگر میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کریم اس کی جو جزا دیتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے. دل کا سکون ہونا بڑی نعمت ہے بھائی. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے عیالداروں کو، بڑے بڑے روابط والوں کو پریشان دیکھا ہے، اور بہت سے فقیروں کو ہم نے سوکھی روٹی کھا کر سکون کا سانس لیتے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا الگ ہی لیول رکھا ہے. بس اللہ سے دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں عزت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. 313 کو جب 1000 کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں تو ایک خوف ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں میرے مولا اگر یہ نہیں رہے تو پھر تیرا نام لینا کوئی باقی نہیں رہے گا. کیسا زبردست خوف ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ایک سواری پر 4 افراد ہیں، تھوڑی تھوڑی دور تک چلتے، اور مال کی کمی کیا ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خود اپنے شہزادگان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کم سنی کے عالم میں کوئی بچہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ سکا، بچپن میں انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کی کمی سے، پھل کی کمی سے بھی آزمایا گیا، لیکن کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. خاندان اہل بیت کو دیکھیے کہ پورا کا پورا گھر کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کہیں نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نوحہ کرنے والوں، مبادلہ کرنے والوں، سینہ پیٹنے والوں، چہرہ نوچنے والوں، کپڑے اور گریبان پھاڑنے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو صبر نظر آئے گا، اور مشکل حالات آئیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں مشکل آئے تو تم میری مشکلوں کو یاد کرو، کیونکہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اور کوئی نہیں ستایا گیا. تو نبی سے بڑھ کر آزمائشی کس پر؟ ہم کہتے ہیں جناب میں اگر نماز پڑھ لوں گا نا تو پھر میری زندگی بالکل جنتی زندگی ہونی چاہیے، میرے قریب کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے ہاتھ پر تسبیح دیکھ لیں آپ تو پھر سمجھیں کہ میرا ساری امت پر احسان ہو گیا، اب کوئی غم میرے گھر کا دروازہ نہ دیکھے، میری آل اولاد سب ہر قسم کے دکھ درد تکلیف سے آزاد ہے. بھائی ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی. انبیاء سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جتنی تکلیفیں آئی ہیں کسی پر نہیں آئی. یعنی حضور سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو تکلیفیں ہیں نا یہ عبادتوں سے دور نہیں ہوں گی.
بلکہ ایک نئی عبادت کا آپ کو موقع دیا جائے گا کہ تکلیف آ جائے، آپ صبر کر کے صبر کی عبادت کا ثواب کمانے والے بن جائیں۔ یہ نئی عبادت کا موقع آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو الگ ہی سمجھا ہوا ہے کہ نہیں، تکلیف آئے گی میں عبادت کروں گا، ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ جب ہم اس غلط کانسیپٹ کو لے کر عبادت کے میدان میں اترتے ہیں، کئی لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، حضرت بچہ بیمار ہے، بتائیں کیا کریں؟ بتایا کہ بھئی یہ پڑھ لو، ارے حضرت یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا، وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ تو بھائی اب چھوڑو مسئلے کو، اب ذرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ پڑھ کے دیکھ لو، اللہ راضی ہو جائے گا، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ہم نے عبادتوں کو غم کا بدلہ سمجھا ہوا ہے، غم آئے گا میں عبادت کروں گا غم دور ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نبی تکلیف والی زندگی نہیں گزارتا، سب شاہانہ زندگی گزارتا۔ تو جو زندگی کا درست مفہوم ہے، درس قرآن آپ کو وہ سکھا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا پیغام ہمیں یہ بتا رہا کہ بھائی ایک بات ضرور ہوگی، آپ کا غم بہت بڑا ہوگا، لیکن آپ عبادت کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ہمت عطا فرمائے گا۔ اب یہ جتنے سارے مواقع میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اشارتاً آپ کے سامنے پیش کیے، آپ دیکھیے نا، وہ کون سی تکلیف ہے جو صبر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہیں فرما دی۔ یہی تو واقعہ تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تبھی تو حضرت جابر نے دعوت کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی افراد کو لے کر پہنچ گئے، ایک طرف مشکل آئی، صبر کیا، نتیجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر پر بدلہ دیا جانا دیکھیے کتنا عظیم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور ایک ہی بکری تھی انہوں نے ذبح کی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے کہا تھا کہ سب کو پتہ نہ چلے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلیں بھائی سب، جابر نے دعوت کر دی ہے، سب جابر کے گھر کا رخ کر لیں۔ سب ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، لیکن بکری تو ایک ہی ذبح کی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے تولیوں میں دسترخوان پر بھیجتے جاؤ، لوگ آئیں، کھانا کھائیں، کھا کر چلے جائیں، تم برتن میں جھانک کر نہیں دیکھنا کہ کتنا باقی بچا ہے۔ اور لوگوں کو منع فرما دیا کہ کوئی بھی گوشت کھانے کے بعد جانور کی ہڈی نہ توڑے۔ جتنے افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے تھے سب کے سب کھا کر واپس چلے گئے، ایک بکری میں سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرخلوص دعوت کے بعد جب اپنا دستے کرم اس بکری کی ہڈیوں پر پھیرا تو اللہ کریم نے اس بکری کو پھر سے پہلے کی طرح زندگی عطا فرما۔ ایک طرف تو صبر ہے اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ اب ذرا ایک مصرع، ایک شعر سنیے اور حوصلے کو باندھیے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہا کہ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، بندہ امید چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیا کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ کہا کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، معجزے کب آسانیوں میں ہوتے ہیں؟ بندہ بس امید کا دامن پکڑ کے رکھے، اللہ کریم اس کے لیے راحتیں عطا فرما دے گا، اس کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ امید ٹوٹ گئی تو سب چھوٹ جائے گا، امید کو باندھیں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پر بہترین جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ پہلے تو ارشاد ہوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں فرمایا گیا ان ساری چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اتنی طرح کی چیزوں سے ان لوگوں کو آزمایا جائے گا، تو اب لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو صبر کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری بھی پائے گا۔ صرف آزمائش نہیں ہے، صبر کرنے پر جزا بھی ہے۔ صبر کے بہت فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا،
خلاصہ یہ کہ پچھلی امتوں میں بھی ہم نے جس کو درجہ امامت عطا فرمایا، مرتبہ پیشوائی عطا فرمایا، قیادت کی صلاحیت عطا فرمائی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ صبر کرنے والے لوگ تھے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکھار دیتا ہے، اس کو لیڈر بناتا ہے، اس کو پیشوا بناتا ہے، اس کو قائد بناتا ہے، اس کو امام بناتا۔ جو صبر ہی نہ کر سکے، انتقام کی آگ میں جھلستا رہے، وہ کیا بنے گا؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنا یہ بڑا کام ہے۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صابرین کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ صبر کرنے والے اتنے عظیم ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں پر صلوات اور رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی صلوات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خصوصی برکتیں، خصوصی حصار حفاظت اسے دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور جو صبر کرتا ہے وہی تو ہدایت پر رہتا ہے۔ جو بے صبری کرتا ہے، جیسے ہمارے نوجوان آج کل، بلکہ اب تو کیا جوان، کیا نوجوان، کیا بزرگ اور کیا بوڑھے، بے صبری سب میں ہی پائی جا رہی ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو اس کا فوراً سرے سے ہی انکار کر دیں گے۔ کسی بات کا معلوم نہیں ہوگا تو زندگی سے سیکھنے کے بجائے کسی ایسے نا تجربہ کار بندے سے پوچھیں گے، سیکھیں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ صبر نہیں کریں گے۔ دین کا کوئی مسئلہ تھا، علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں صبر کریں، اس کا حلال ہونا یا حرام ہونا ابھی ہم پر واضح نہیں ہے، لہذا ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے۔ تو ہمارے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بھئی جب ایک بندے پر واضح نہیں ہے تو وہ نہیں بتا رہا، وہ کیوں آپ زور دیتے ہیں کہ وہ حرام کو آپ کے لیے حلال کر دے، حلال کو آپ کے لیے حرام کر دے؟ ایسا وہ کیوں کرے؟ وہ اپنے علم پر اتنا کلیئر ہے کہ وہ واضح طور پر بتا سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اس پر وہ اندازے نہیں بیان کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے یوں اور ہو سکتا ہے یوں بھی ہو جائے، بلکہ وہ کلیئر ہے کہ نہیں میرے ہو سکتا ہے میں اس کا جواب نہیں آتا، لہذا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمیں وہ بندہ ہی پسند نہیں آتا جو یہ کہے کہ میرے پاس جواب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میرے ہتھیلی پہ سرسوں جمانا ہے، ابھی کے ابھی جواب چاہیے، نہیں ابھی کے ابھی بتائے، حلال ہے تو بھی بتائے، حرام ہے تو بھی بتائے، جب بتائیں گے جب سارے امیر ہو جائیں گے میں رہ جاؤں گا۔ تو بھائی اللہ نے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو مل کے رہے گا، آپ نہیں رہو گے۔ جتنا امیر آپ نے ہونا ہے نا وہ آپ ہو کر رہیں گے۔ تو ذرا صبر کرنے اور امید کا دامن ذرا پکڑ کے رکھیں، اللہ کریم خوب خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو سارا سینیریو میں نے ڈسکس آپ کے سامنے کیا، ایک چھوٹی سی بات اور لیں، صرف اشارہ، تفصیل تو ابھی انشاءاللہ آئندہ ہی بیان ہوگی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 158، اور اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے صفا اور مروہ کے بارے میں۔ یہاں سے وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، پیچھے اللہ کریم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا کہ جو صبر کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعلان پر ایک دلیل دے رہا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا ہے ہم نے ان کا ساتھ کیسے دیا ہے۔ اگلا مضمون یہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو آئندہ میں بیان کریں گے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا اجر عطا فرمایا،
کیا خوشخبری ان کو عطا فرمائی اور کیسے ان کا ساتھ دیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔